من کان للہ کان اللہ لہو، یہ ایک حدیث شریف کا ٹکڑا ہے۔ آج میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور مفہوم دو واقعات کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سنیں گے بہت نفع ہوگا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں یا اللہ کوئی تجھ سے کیا اور کوئی کیا مانگتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال و دولت کو اللہ کا کر دے، اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، دیکھیں اللہ اس کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ فرماتے ہیں۔ اور جو اپنے اہل و عیال کو، جو اپنے مال و دولت کو دنیا کے سپرد کر دے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے، آج تو رواج ہی ختم ہو گیا، پہلے کہا کرتے تھے اگر کوئی جا رہا ہوتا تھا نا سفر پہ تو کہتا تھا کیا فی امان اللہ فی جوار اللہ، آپ کو میں نے اللہ کی امان میں دیا، مائیں کہتی تھی آپ کو میں نے اللہ کی نگرانی میں دیا، آپ کو میں نے اللہ کی حفاظت میں دیا۔ آج تو یہ بول ہی ختم ہو گئے، آج تو یہ چیزیں ہی ختم ہو گئی۔ چلیں واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ایک مرتبہ امیر المؤمنین منصور عباسی نے حضرت عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے پیچھے 11 لڑکے چھوڑے۔ آپ کا کل ترکہ 17 دینار تھے، جن میں سے 5 دینار سے آپ کا کفن دفن کیا گیا، 2 دینار سے قبر کے لیے زمین خریدی گئی، باقی 10 دینار لڑکوں میں تقسیم کیے گئے۔ ہر لڑکے کو 19 درہم ملے، اور جب حشام بن عبد الملک فوت ہوا تو اس نے بھی اپنے پیچھے 11 ہی لڑکے چھوڑے۔ ہر لڑکے کو باپ کی میراث میں سے 10 لاکھ درہم ملے۔ میں نے اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک کو دیکھا کہ اس نے ایک ہی دن میں 100 گھوڑوں پر سامان لاد کر جہاد میں پیش کیا، جبکہ حشام کی اولاد میں سے ایک کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کوئی تعجب خیز نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اللہ ان کے لیے کافی ہو گئے اور انہیں غنی اور مالدار کر دیا۔ اس کے برعکس حشام نے اپنی اولاد کو دنیا کے سپرد کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں فقیر و محتاج بنا دیا۔ اگر دیکھا جائے کثرت کو تو کثرت دیکھیں، وہاں 10 لاکھ درہم مل رہے ہیں اور وہاں کتنے 19 درہم مل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کثرت اور برکت میں کیا فرق ہے؟ میں کہوں گا ہمیشہ اللہ سے برکت مانگا کریں، کثرت کے متلاشی نہ بنیں، کثرت کے متلاشی نہ بنیں۔ بکری میں برکت ہے، کتی میں کثرت ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں بکری میں برکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بکری رات کو ٹائم پہ سو جاتی ہے اور صبح جلدی جاگ جاتی ہے، اور کتا جو ہے اس میں کثرت ہے، حرام مٹ جاتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کتا پوری رات جاگتا رہتا ہے، جب صبح ملنے کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے، جب تہجد کا وقت آتا ہے، اس وقت آ کے کتا سو جاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہا اور بکری پہ اللہ کی رحمت پڑتی رہی۔ فرمایا بکری میں برکت ہے۔ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 2۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 8 10 12 6۔ اور برکت کس میں ہے؟ بکری میں برکت ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں آپ دیکھیں گے آپ کو بکریاں ہی ملیں گی، بکریوں کے ریوڑ ملیں گے، کتیوں کے ریوڑ نہیں ملیں گے۔ بکری میں برکت ہے، بکری حلال ہے، حلال پلتا ہے، پالتا ہے اور نسلوں تک چلتا ہے۔ حرام مٹ جاتا ہے، مٹا دیتا ہے اور مٹا کے رکھ دیتا ہے، نام تک ختم، شہرت ختم، نام و نمود ختم۔ آج کے بعد اس میسج، اس واقعہ سے، اس ویڈیو سے ہمیں کیا سبق ملا؟ من کان للہ کان اللہ لہو،
جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر نام و نمود کی طلب نہ ہو، شہرت کی طلب نہ ہو۔ ہاں اگر اللہ دے دے، اگر اللہ شہرت دے دے، اگر اللہ نام پیدا کر دے تو پھر اس پہ اللہ کا شکر بھی کریں، اور اپنے پل پل جذبوں پہ نظر بھی ہو کہ اللہ تعالی ہمارے جذبوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ تعالی اپنی ذات کا سچا یقین عطا فرمائے، اور اپنی زبان پہ آج کے بعد یہ جو تھینک یو ہے، یہ جو ہے گڈ نائٹ، ان چیزوں کو ختم کریں، ان کو ختم کریں، اور اپنی زبانوں پہ لائیں الفاظ فی امان اللہ، میں نے آپ کو اللہ کی امان میں دیا، فی جوار اللہ، اللہ کی نگرانی میں دیا، اپنی زبان پہ جزاک اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ چیزیں لائیں، سلام کا رواج بڑھائیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند اور بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو فوری طور پر نوٹیفیکیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔